اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن عدوہم۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر کے جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں کے لیے کہ جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ سب نے ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ لیا کہ محمد بن قاسم علوی وہ بیان کرتے ہیں کہ اولاد علی کی ایک جماعت جمع ہو کے بی بی حکیمہ کے پاس تشریف لائیں۔ جب بی بی نے ان کو دیکھا تو بی بی نے کہا کہ کیا تم سب میرے پاس ولی اللہ کی ولادت کے بارے میں پوچھنے آئی ہو؟ تو سب نے کہا کہ خدا کی قسم ہم اسی مقصد کے لیے تشریف لائے تھے۔ بی بی نے فرمایا کہ آج رات وہ میرے پاس ہی تھے اور انہوں نے مجھے تمہارے آنے سے باخبر کر دیا تھا۔ بی بی نے فرمایا کہ لو واقعہ سنو کہ میں کنیزوں کی تربیت کیا کرتی تھی، ان میں ایک کنیز تھی جس کا نام تھا نرجس، اس کی میں تربیت خصوصی طور پہ خود کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ امام حسن عسکری علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے بڑی گہری نظر سے نرجس کی طرف دیکھا، تو میں نے امام سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کنیز آپ کو پسند آ گئی ہے۔ تو اس پر امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، امام نے فرمایا کہ ہم گروہ اوصیاء کسی کو شہوت کی نظر سے نہیں دیکھتے بلکہ تعجب کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور انہیں دیکھ کے تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ کا محترم اسی بطن سے پیدا ہوگا۔ تو بی بی نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو یہ کنیز میں آپ کو ہبہ کر دیتی ہوں۔ امام نے فرمایا کہ اس کے لیے آپ کو میرے والد گرامی سے اجازت لینا ہوگی۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں اپنے بھائی امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے آ کے سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا۔ ابھی میں بیٹھی ہی تھی کہ میں نے کچھ نہ بولا تھا اور امام بول کے کہتے ہیں کہ حکیمہ بہن، کیا آپ میرے پاس لڑکی کے متعلق بات کرنے آئی ہیں؟ تو بی بی نے کہا ہاں، میں آپ کے پاس لڑکی کے متعلق بات کرنے آئی ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ اس لڑکی کو ابو محمد کے پاس بھیج دو۔ لہٰذا بی بی کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر واپس آئی، بی بی نرجس کو دلہن بنایا اور اپنے بھتیجے کو ہبہ کر دی۔ اب بی بی فرما رہی ہیں کہ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد، امام علی نقی کی شہادت کے بعد، میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئی تو امام نے فرمایا کہ اللہ کا محترم آج شب ظہور فرمائے گا۔ بی بی کہتی ہیں کہ ابھی میں نے اتنی بات سنی تھی کہ جا کے میں نے بی بی نرجس کو دیکھا اور امام سے کہا کہ ان میں سر سے لے کے پاؤں تک حمل کی کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام مسکرائے اور امام نے مسکرا کے فرمایا کہ پھوپھی اماں، ہم گروہ اوصیاء کا حمل شکم میں نہیں ہوتا۔ الغرض دن گزر گیا، رات آ گئی اور میرا بھتیجا امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے محراب عبادت میں چلا گیا اور بی بی نرجس خاتون اپنے محراب عبادت میں چلی گئی۔ میری جب رات کو آنکھ کھلتی تو میں اٹھ کے وضو کر کے عبادت کر لیتی۔ میں نے دیکھا کیا کہ بی بی نرجس وطر پڑھ کے ابھی فارغ ہوئی تھی کہ انہوں نے غلام سے کہا کہ تشت لاؤ۔ ادھر تشت کا آنا تھا، ادھر امام کا ظہور ہو گیا۔ جب امام کا ظہور ہوا تو میں نے دیکھا کہ اتنا حسین بچہ ہے کہ چاند سے زیادہ حسین ہے، اور اس کے دائیں بازو پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ پھر ماں نے بچے کو لوری دی اور امام کو چھینک آئی۔ چھینک آنے کے بعد امام نے رسول خدا اور اپنے سے پہلے اوصیاء پر درود بھیجا اور اپنے لیے دعا کی۔
دعا کے بعد بی بی فرماتی ہیں کہ مجھ میں اور امام حسن عسکری علیہ السلام میں ایک تاریکی چھا گئی، اور جب میں نے دیکھا کہ وہ بچہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، میں نے حیران ہو کے امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ خدا کا پیارا شخص کہاں گیا؟ تو امام نے فرمایا کہ اسے اس نے لے لیا کہ جو آپ سے زیادہ اس کا استحقاق رکھتا ہے۔